إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہے وہ حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ناظرین ہماری مسلمانیت پہ ہمیں خود شاید احساس نہیں ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں تو دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے. ہماری مسلمانیت تو کجا، ہماری انسانیت پہ دنیا ہنس رہی ہے. کیسے عجیب ہم انسان رہ گئے ہیں، کیسے عجیب ہم مسلمان رہ گئے ہیں کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں، اس دین نے جو انسانیت ہمیں سکھلائی تھی اور جو مسلمانیت ہمیں سکھلائی تھی، آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں. کیا وجہ ہے کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے، راہ میں ایک ٹھوکر لگی ہوئی. کتنی ساری ٹھوکریں ہمیں لگ گئی لیکن ہم بیدار نہ ہوئے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کے اندر احساس مر جائے تو پھر وہ انسان جسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ تب ہے کہ جب انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جائے. آج ہم بات کریں گے اپنی انسانیت پہ بھی، اپنی مسلمانیت پہ بھی، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہمارے سامنے وہ مناظر ہیں، ان سب کو دیکھ کے اگر ہماری انسانیت کے جو احساس ہے وہ نہیں جاگتا اور مسلمانیت نہیں جاگتی تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم انسان بھی ہیں یا پھر ہم اسفل السافلین یعنی اس درجے سے ہم نیچے گر گئے ہیں. اپنی مسلمانیت کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں سرزمین انبیاء شام میں، اور پھر بالخصوص ان دنوں میں جو مشرقی غوطہ میں جو حالات چل رہے ہیں، جو بچے تڑپ رہے ہیں، جو مائیں چیخ رہی ہیں، جو بوڑھے دہائیاں دے رہے ہیں، جو نوجوان خوف زدہ ہیں، جو بمباری ہو رہی ہے ان کے اوپر، ان کے گھر مسمار ہو رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے، وہ ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے بارے میں سن بھی رہے ہیں. اور ہمیں اتنا تک نہیں پتہ کہ سرزمین انبیاء شام کہاں پہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، فلسطین کی کیا اہمیت ہے. ہم ایک عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شرک ہے، لیکن اس شرک کے بغیر ہم زندہ ہیں. ہم ایک عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن آج وہی قبلہ اول ہمارا یہودیوں کے قبضے میں ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. جی ناظرین، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایک طرف سرزمین انبیاء میں آتش و آہن کی بارش، رقص کرتی موت، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کی جو امیدوں کا محور مملکت خداداد پاکستان تھا، اس پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ چند دن قبل ہمیں یعنی جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے یعنی صوبہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی میں ہولی کا تہوار منایا گیا. یعنی سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. اور وہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمدن میں ہو تم، تمدن میں ہو حنود. ہم ہندوؤں کو تو فالو کر رہے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں پہ جو بیت رہا ہے اس کے حق میں یعنی اس ظلم کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں ایک قرارداد تک ہم اپنی اسمبلیوں میں پیش نہیں کر سکتے. افسوس مجھے ہو رہا ہے کہ اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہیں، جو اسلام کا نام لے کے ووٹ لیتے ہیں، جو مسلمانیت کا نام لے کے ووٹ لیتے ہیں، آج ان کی زبانیں بھی گنگ ہو گئی ہیں. اسی پہ ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے حسب سابق پروگرام کے میزبان ہمارے دوست جناب جہانزیب منہاج صاحب تشریف فرمائیں. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. اسی طرح ناظرین، آپ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. فیس بک کا ہمارا آفیشیل پیج وصال.urdu.tv، اس پہ آپ وزٹ کریں اس پہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. پروگرام میں جو دیگر مہمانان گرامی ہمارا ساتھ دیں گے ان میں
شام کے شہر ادلب سے ابو خالد محمود الہلال، وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور شام کی صورتحال ہم جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ شامی مسلمانوں کی ہم سے توقعات کیا ہیں اور ہمارا رد عمل کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب اولیاء صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ آپ ناظرین کا، تمام مہمانان گرامی کا۔ جی جہاں زیب صاحب، پہلے تو میں 1-2 پروگرام پہلے ہم کر چکے ہیں لیکن اس میں آپ نہیں تھے، آپ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی ہے، اور یہ جو مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے، تو آپ بے تاج بادشاہ ہیں، کیسا لگ رہا ہے، کیسے احساسات ہوتے ہیں جب آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ ایک بچے نے ماں کا کٹا ہوا ہاتھ لیا ہے، ایک ماں 3 بچوں کی لاش پہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو میں بحیثیت مسلمان اور یہاں پہ یہ پڑھنا چاہوں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی۔ بہت خوب۔ اگر اطاعت، عبادت، سجدہ ریزی، رکوع، زکوٰۃ، حج، روزہ یہی فرضیت، یہی اسلام ہوتا تو درد دل کا تصور اسلام نہ دیتا، اخلاق کا درس اسلام نہ دیتا، انسانیت کا ہمدردی کا درس اسلام نہ دیتا، بالکل، اخلاق کو نصف ایمان اسلام نہ کہتا۔ جب قرآن کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، مظلوموں کی یا بکا سنتے ہو پھر بھی نہیں نکلتے، ان کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ اور جب نیکی کا ہم سب سے کم ترین درجہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ کم از کم کوئی چیز دیکھ کے دل سے اس کی برائی کا اعتراف کر لیا جائے۔ جی بالکل۔ اگر اس پہ آپ بول نہیں سکتے تو دل سے کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے تو دل سے اس کی برائی کا اعتراف کر لیا جائے۔ شام کے معاملے کو عبداللہ صاحب ہم دیکھیں، آج ہمیں شام، عراق، یمن، لیبیا، کشمیر، فلسطین، یہ سارے علاقے عرصہ دراز ہو گئے جل رہے ہیں۔ درد دل رکھنے والا مسلمان ہو، انسان ہو، تو اس کے لیے یہ مناظر کوئی نئے نہیں ہیں۔ مسلمان جل رہا ہے، کٹ رہا ہے، پس رہا ہے، اور میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اس سے ہم اس جنگ کو مختلف نام دے سکتے ہیں عبداللہ صاحب، لیکن اس جنگ کا مقصد ایک ہے، گریٹر اسرائیل کی تکمیل۔ یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن بعض دفعہ ہم براہ راست اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ فیکٹر کیا ہے، موجودہ جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ ابھی جو شام کی صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ باقی جنگوں کا بھی احوال دیکھنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جب سعودی عربیہ یا امریکہ اور یمن، عراق، یہ ساری جو کمبینیشن ہے، ان عالمی طاقتوں کا کمبینیشن ہم دیکھتے ہیں، تو ان کے دیکھتے ہیں کردار کیا رہا ہے پچھلی جنگوں میں۔ اب شام کی جو جنگ ہے اس میں روس اور چائنا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم لیبیا کی جنگ میں براہ راست مداخلت نہ کر سکے۔ وہاں ہم نے مداخلت نہ کی تو جو لیبیا کا تیل تھا وہ سارے کا سارا یورپ لے گیا۔ عراق کی جنگ میں وہ کہتے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کی، عراق کا تیل جو ہے وہ سارے کا سارا امریکہ لے گیا۔ جی، اب یورپ اور امریکہ کے قبضے میں 2 ممالک آنے کے بعد اب یہ آتش قدوں کے پجاری جو ہیں چین اور روس، یہ اس در پہ ہیں کہ کسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں ہماری جو اجارہ داری ہے وہ قائم رہے۔ اب جو روس کے تعلقات ہیں مڈل ایسٹ میں، جو روس کی صورتحال ہے وہ بڑی پرانی ہے۔ اگر آپ جغرافیائی حدود کا مطالعہ کریں اور جغرافیائی لحاظ سے اسلامی خطے کا، مڈل ایسٹ کا مطالعہ کریں تو آپ کو روس کی جڑیں بڑی قدیم نظر آتی ہیں اس خطے میں۔ چائنا ابھی نیا آیا ہے، چائنا کو ابھی کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، تب دنیا اس کی طاقتوں میں مانے گی۔ اور جو روس ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ کسی طریقے سے یہ نہیں چاہتا کہ جو شام ہے یہ امریکی یا یورپی قبضے میں چلا جائے، یہاں پہ امریکی یا یورپی کوئی اپنا اثر و رسوخ دکھا سکیں۔ اس کے لیے اب وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ جو دوسری سنی فورسز ہیں ان کو اسلحہ دے رہا ہے، ان کو وہ حمایت کر رہا ہے، لیکن اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ شام کی گلی کوچوں میں بچے مر رہے ہیں۔ اب یہ جنگ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم منافقت کا لبادہ کسی نہ کسی صورت میں نے اور بے شمار لوگوں نے پہنے ہوا ہے۔ ہم اسے براہ راست ہم یہ کہتے ہیں جی کہ فرقہ واریت کو شاید ہم ہوا دے رہے ہیں۔ یہ اب جنگ جو ہے جو شام میں لڑی جا رہی ہے یہ علاقے کی جنگ سے زیادہ اب سنی اور شیعہ کی جنگ ہے۔ ایک طرف ایران اپنی مستی دکھانا چاہتا ہے، خطے کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ ایران یہ دکھا رہا ہے کہ عراق پہ بھی اس کا قبضہ ہے، یمن پہ بھی اس کا قبضہ ہے،
لیبیا پہ اس نے اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا، سوڈان تک اس نے اپنی جڑیں پھیلانے کی کوشش کی تھی. آپ کو پتا ہے سوڈان نے اس پہ پابندی لگا دی ایران کی سرگرمیوں پہ. اور اب شام کا علاقہ جو ہے وہ بشار الاسد وہ یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک وہ صدر ہے، تو وہ اس کی حمایت کر رہا ہے. لیکن اگر اسی جگہ وہاں دوسری طرف اگر دوسری فورسز کو سپورٹ کی جائے تو دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ یہ سنی فورسز کو سپورٹ کی جا رہی ہے، شاید سعودی عربیہ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے. لیکن اصل میں جہاں بھی جو بھی فورسز جس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں مر اس میں مسلمان رہا ہے. جیسے آپ نے شروع میں عکس بندی کی، وہ جب مناظر دیکھتا ہے ایک اہل دل، ایک درد دل رکھنے والا انسان، تو وہ جب اس کے اپنے گھر میں اس عمر کے بچے ہوں جی بالکل، تو خدا گواہ ہے کہ میں تو یہ تصور میں لا کے وہ ویڈیو پوری میں ابھی آپ یقین کریں گے کتنی بے شمار ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، میں ایک ویڈیو بھی پوری نہیں دیکھ سکا. یا خدایا میں کس طرح وہ دیکھوں تڑپتے ہوئے بچوں کو، وہ ماؤں کو، وہ باپ اپنے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے جب وہ دوڑتے ہیں والیانہ، وہ نہ آگے اسپتال ہیں، نہ بیڈ ہیں، نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ دوائیاں ہیں، تو وہ اور پھر آگے جو ظلم ہے، جو آگے ستم ہے کہ ان کے پاس خوراک نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، سردی اوپر سے ہے، برف باری ہو رہی ہے، اور برف باری سے بچتے ہوئے جب وہ اندروں میں گھستے ہیں تو اوپر سے میزائل آ کے داغ دیے جاتے ہیں، وہ منو مٹی تلے دب جاتے ہیں. جو بچ گئے ہیں وہ معذور ہو گئے. ایک نسل کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے. لاکھوں مسلمانوں کے خون کے ساتھ وہ ہولی کھیلی گئی ہے، اور ہم مسلمان ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے فیکٹرز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ اگر آگ جو ہے یہ جو عراق سے شروع ہوئی تھی، صدام حسین نے کہا تھا کہ یہ جو آگ اگر صدام کے جانے کے بعد عراق میں آگ لگ گئی تو اے اہل عرب یہ یاد رکھنا کہ تم میں سے کوئی بھی سلامت نہیں بچے گا. وہ ٹھیک کہتا تھا. آج ایران جو ہے ایرانی سوچ جو ہے ان کی یہ سوچ وہی یہود والی جو گریٹر اسرائیل کی سوچ ہے، وہ گریٹر ایران کی سوچ کو لے کے چل رہے ہیں. ایران قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایران پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایران عراق پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایران شام پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایران لیبیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس میں یہ سوچ نہیں ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے یا فرقہ واریت کی جنگ ہے. ایران اپنا ایک پرانا حساب جو ہے وہ عربوں کے ساتھ برابر کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس میں اس کی حمایت یافتہ اس وقت روس ہے، چائنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، اور فرانس ہے، جرمنی ہے. یہ ممالک شام میں اپنی طاقت کا لوا منوانا چاہتے ہیں. اور جو خطے کی جنگ ہے، اس سے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس سارے صورتحال کو سمجھیں کہ خطے میں ہو کیا رہا ہے. یہ طاقت کی جنگ ہے، حصول طاقت کی جنگ ہے، اپنے اقتدار کی جنگ ہے، اور اپنا لوا منوانے کی جنگ ہے. ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہے، دوسری طرف روس اور اس کے اتحادی ہیں، اور بیچ میں یورپی جو طاقتیں ہیں جیسے فرانس ہے اور جرمنی ہے، وہ بھی اپنا اثر و رسوخ دکھا رہے ہیں. اب جو ایران جو شام کے معاملے پہ جو قرارداد پیش ہوئی تھی 2016 میں، اس کو 10 سال بعد ایسا موقع آیا کہ جب کسی قرارداد کو سلامتی کونسل میں ویٹو کیا گیا، اور روس اور چائنا نے مل کے اپنا ویٹو کا حق اختیار کیا اور اس کو ویٹو کر دیا امریکہ کے اس قرارداد کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کو ہٹا کے وہاں کوئی نئی حکومت لائی جائے. تو وہ ویٹو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو بتانا کہ ہم بھی یہاں پہ ہیں، ہمارا بھی اثر و رسوخ ہے، ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، اور ہم بھی اس خطے میں پارٹنر ہیں، اور ہمارے اقدار کو، ہماری طاقت کو تسلیم کیا جائے. اچھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، جتنے بڑے یہاں پہ طاقتیں ہیں، انسانیت کی سب سے بڑی جو نام نہاد علمبردار ہیں یہی طاقتیں ہیں. انسانیت کے گن گاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے. کیا ان کو یہ انسان نظر نہیں آ رہے ہیں؟ عبداللہ صاحب، انسانیت کی جو بات ہے وہ ایک ہتھیار ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ ایک ہتھیار ہے. نہ امریکہ میں انسانیت ہے، نہ برطانیہ میں انسانیت ہے، نہ یورپی یونین کے کسی ملک میں انسانیت ہے. امریکہ کی مثال آپ انسانیت کی لے لیں تو ہر 3 یا 2 منٹ بعد ایک قتل ہوتا ہے، ہر 27 سے 26 سیکنڈ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. دنیا میں سب سے بڑی جرائم کی جو ریشو ہے وہ امریکہ میں ہے. دنیا میں بچوں کے ساتھ سب سے بڑی جو جرائم کی ریشو ہے وہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ میں ہے. دنیا میں قتل و غارت، ڈکیتی، چوری، زنا، قتل،
طلاق کسی قسم کا جرم ہے، اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو امریکہ اور یورپ میں ملتی ہے. تو کون سی انسانیت، کہاں کی انسانیت، کیسی انسانیت؟ ایک ڈھونگ رچایا ہوا انسانیت کے نام پہ انہیں ہمارے خطوں میں انسانیت نظر آ جاتی ہے. اپنے ہاں ہمارے ہاں لاکھوں پیسے، لاکھوں ڈالر وہ این جی کو دیتے ہیں. آج میں امریکہ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ہمارے ڈان نیوز نے اسے شائع کیا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی فوج اور عدلیہ جو ہے وہ سیاہ کردار ادا کریں. الفاظ کا چناؤ دیکھیں، الفاظ کا چناؤ کیا ہے. اور ہمارے کچھ نام نہاد لبرل، اب لبرل کے لیے براہ راست میں سمجھتا ہوں بغیرت کا لفظ استعمال کیا جائے، جن میں حب الوطنی نہیں ہے، جو جس مٹی سے کھاتے ہیں، جس مٹی کو پہنتے ہیں، جس مٹی کو اوڑھنا بچھونا ان کا، جس مٹی نے، جس قوم نے ان کو نام دیا، جس ملک نے ان کو نام دیا، وہ بغیرت انسان جو ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کی ایما پہ اپنے ملک کے کیچڑ اچھالتے ہیں. تو وہ لوگ، وہ بڑے مختلف صحافیوں نے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ بڑے اتفاق کے ساتھ اس خبر کو لگایا کہ دیکھیں عالمی ادارے ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یار عالمی اداروں کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کبھی یہ کسی نے سوچا ہے؟ ہم کہتے ہیں اقوام متحدہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، منافقت کا لبادہ اس نے اڑا ہوا ہے کشمیر کے معاملے پہ، فلسطین کے معاملے پہ. امریکہ جیسا گٹیا ملک، وہ جو ہے ہمارا قبلہ اول، اور وہ اپنی ایک پاگل بوڑھا جو ہے وہ اس نے اپنی ایک قرارداد پاس کی اور وہاں پہ امریکی سفارتخانے کو منتقل کر رہے ہیں. ہمارے قبلہ اول، ہمارا وہ احترام نہیں کرتے، ہمارے کسی کام کو، ہماری کسی بات کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے، احساس مجروح کرتے ہیں. عید والے دن صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں انسانیت. عبداللہ صاحب، یہ انسانیت کا جو ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، بظاہر یہ ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے، حقیقت میں بھی یہی ہے. اگر آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی معاشرہ جہاں پہ بھی ہے اس میں کرائم ریشو امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی نسبت بہت کم ہے. یہ کچھ لنڈے کے جو لبرل ہیں، جنہیں نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ خدا کا پتہ ہے، نہ رسول کا پتہ ہے، وہ بڑے فخر سے بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمارے بچوں کو تو سوری جی بسم اللہ نہیں آتی. تو وہ ایسے لوگ انسانیت کا نام لیتے ہیں. انسانیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ امریکہ جو ہی پہنچتے ہیں تو یہ اپنے، یقین مانے ہم اتنی غدار قوم ہے، پاکستانی بحیثیت ہے پاکستانی، کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ امریکن نے کہا ہے کہ اپنی ماں بھیج دیتے ہیں پیسے کے لیے. ہمارے کچھ ایسے بغیرت ہیں جو امریکن ویزے کے لیے، امریکن ویزے کے لیے عبداللہ صاحب جب امریکہ میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں وہ کہتے ہیں ہمارا تو خدا پہ بھی یقین نہیں ہے. ایک عام ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، عام پاکستانی یہ کہنا شروع ہو گیا. تو وہ وہاں پہ جا کے کوئی قادیانی لکھوا رہا ہے، کوئی شیعہ لکھوا رہا ہے، کوئی عیسائی لکھوا رہا ہے. آپ یورپ میں بسنے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ جا کے دیکھیں تو آدھے سے زیادہ پتہ چلے گا یہ قادیانی ہے، باقی جو رہ گئے وہ شیعہ ہے. ان میں سے آدھے جو شیعہ سے بچ گئے ان میں سے 10% آپ کو عیسائی ملیں گے، ان میں سے 2 سے 3% آپ کو مسلمان ملیں گے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ دین کا نام بیچ کے، خدا کا نام بیچ کے تو امریکن اور برطانیہ نیشنل یہ آپ اطلاق پوری قوم کے اوپر تو نہیں کر سکتے، کچھ ایک طبقہ ہوگا، ایک لابی ہوگا. دیکھیں قوم پہ اطلاق اس لیے اس کا ہوگا کہ اگر قوم میں جرأت ہو، اخلاقی جرأت ہو، تو قوموں کی نمائندگی ایسے گھٹیا اور کم ظرف لوگ نہیں کر سکتے. قومیں انہیں تہس نہس کر دیتی ہیں، لیکن بحیثیت ایک قوم ہم پہ اطلاق ہوتا ہے اور ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں. آج پبلک میں چلے جائیں، غریق رحمت کرے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو پبلک میں جب بھی جاتی لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے تھے. آج مبشر زیدی امریکہ میں بیٹھ کے کہتا ہے میں خدا پہ ایمان نہیں رکھتا، خدا پہ یقین نہیں رکھتا، خدا میرے موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے. وہ آج لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں گے. یہ قوم چاہتی ہے، قوم انہیں لیڈر بناتی ہے، قوم انہیں اپنا دیکھنا چاہتی ہے. جو فوج کے خلاف زیادہ بولتا ہے، ہم بیوقوف قوم ہے، اسے شیئرز پہ شیئرز کیے جاتے ہیں، اس کی ریٹنگ بڑھا دیتے ہیں ہم خود لوگ. ذرا سا ایک بندہ بدتمیزی کر کے بول جائے، ایک شخص کوئی ذرا سے بدتمیزی سے کوئی الفاظ دہرا دے، ہم ساری قوم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی ریٹنگ اتنی ہائی کر دیتے ہیں کہ جو چینل اسے 5 لاکھ روپے تنخواہ دے رہا تھا وہی چینل اس کو 15 لاکھ روپے تنخواہ پر رکھ لیتا ہے. کہتا ہے یار تو بڑا اچھا آدمی، تجھے بڑی ریٹنگ مل رہی ہے. بیوقوف قوم کی ریٹنگ جو ہے بیوقوفیوں سے بڑھتی ہے، بیوقوفانہ عمل سے بڑھتی ہے. کوئی ملک و قوم کے خلاف بات کرتا ہے، سارا دن بھاشن دیتے رہیں اس قوم کو حب الوطنی کا، سارا دن اس قوم کو پیار اور محبت کا درس دیتے رہے، یہ آپ کو نہیں سنیں گی. ایک دفعہ اس قوم کو گالی دے دیں قوم آپ کو پیچھے بڑھ جائے گی. شام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. محمود ابو خالد جو محمود صاحب ہیں شام سے، ان کے ساتھ صبح بات ہو رہی تھی تو بات میں نے ان سے پوچھا کہ شام میں اس وقت کہتے ہیں آپ پاکستانیوں سے ہمارا بہت بڑا شکوہ ہے،
میں حیران ہو گیا. میں نے کہا وجہ؟ کہتے یہاں پہ شام میں جو سب سے زیادہ یعنی زمینی لڑائی میں سب سے زیادہ جو متحرک ہیں آپ کے پاکستانی ہیں, جو لواء زینبیون کے یعنی وہ جھنڈا لے کے وہ لڑ رہے ہیں. تو مجھے تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا, لیکن ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 30 سے 35 ہزار جو آپ کے پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ شام میں ہمیں مار رہے ہیں. عبداللہ صاحب, یہ ہم اپنے آگے بھی بہت سارے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں, ہم اپنی سیکورٹی ایجنسیوں سے یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ خدا را یہ اسے فرقہ ورید کا نام نہ دیں. یہی مسئلہ ہے نا, دہشت گرد ہیں, یہ لوگ دہشت گرد ہیں. ہر وہ شخص جس کی عمل سے دہشت پھیلتی ہے وہ دہشت گرد ہے. یہ آج ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں, یہ آج کمانڈوز بن رہے ہیں, کل شام کا امن بحال ہو جاتا ہے, وہاں تصفیہ ہو جاتا ہے, یہ لوگ واپس آئیں گے, یہ معاشرے کا ناسور بن جائیں گے. ہم نے 90 کی دہائی میں ہم جا کے افغانستان میں لڑے, ہمارے نوجوان جا کے وہاں پہ لڑے, ہم نے نوجوانوں کو وہاں پہ بھیجا, وہ پہاڑوں میں رہے, وہ جنگجو بنے اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا جب وہ واپس آئے, اور آج تک ہم ان کو بھگت رہے ہیں, آج ہم ان کی اگلی نسل کو بھگت رہے ہیں. تو کل یہ جو 35,000 ناسور ہمارے ملک پہ, ہمارے قوم پہ بوجھ بننے جا رہے ہیں, ہم ان کو کیسے بھگتیں گے؟ کل یہ آگ جب کوئٹہ سے لگے گی اور گلگت سے ہوتی ہوئی جب اسلام آباد پہنچے گی تب ہماری آنکھیں کھلیں گی. یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاگیں اور دیکھیں کہ کون 35,000 گئے ہیں. اس سے پہلے کہ جب بہت بڑا سوال ہے کہ کہاں سے گئے, کون لے کے گیا, کیسے چلے گئے, یہ تحقیقات کریں. حافظ سعید کے آپ عمل کو بین کر دیتے ہیں امریکہ اور انڈیا کے کہنے پہ, اور وہ کشمیر کی جہاد پہ وہ اس کا کوئی پاکستان میں کوئی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ صرف اور صرف شخص کشمیر کے جہاد پہ حصہ لیتا ہے, اور کشمیر کے جہاد کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں, ہم سریعام سپورٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کشمیر ہمارا ہے, ہمیں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, ہمیں کشمیر کے لیے لڑنا چاہیے, جان و مال سے ہم لڑتے ہیں, اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کشمیر کے لیے لڑنے کے لیے. تو وہ جو شخص ہے اس پہ تو آپ نے پابندی لگا دی, اور یہ جو لوگ 35,000 پاکستان سے جا کے شام میں لڑ رہے ہیں, شام میں نہتے مسلمانوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ اس عورتوں کی عصمت دری کر رہے ہیں, وہاں ظلم و ستم کی جو یہ ندیاں بہا رہے ہیں, جو یہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں, یہ ہم 35,000 باقاعدہ. جہانزیب صاحب میرے پاس وہ ان کے جو پیجز ہیں یہ لواء زینبیون کے, اسپیشل فیس بک سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, یعنی باقاعدہ کمپین چلائی جا رہی ہے, نوجوانوں کو ابھارا جا رہا ہے, بہت یعنی مراعات کی پیشکش ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیا جائے گا, اتنی سیلری دی جائے گی, یہ مراعات آپ کو دی جائے گی. وہ دیں ہمیں لنک دیں. کیا یعنی یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے نہیں گزرتی ہے؟ ہماری وہ لنک دیں, ہم سیکورٹی اداروں کو, میں بھی بھیجتا ہوں, آپ بھی بھیجیں, ہم سیکورٹی اداروں کو بھیجتے ہیں وہ لنک, اور پھر دیکھتے ہیں. جب میری نظر کے سامنے آ گیا تو ظاہر سی بات ہے ان کی نظر میں آیا ہوگا, لیکن وہ شاید اس سوچ میں بیٹھے ہوں کہ ہمیں کوئی شکایت تو کرے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے آج کل کی دنیا میں. وہ کہتے ہیں کسی کو شکایت نہیں ہے تو ٹھیک ہے کرنے دیں, اب ہمیں شکایت ہوگی, ہم اس پہ بات کریں گے, ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے, تو آئی ہوپ سو دے ول ٹیک ایکشن. ہمیں امید ہے اس بات پہ. اچھا, اور ان کے خلاف جہاں تک ہو سکا ہم جائیں گے انشاءاللہ. تو جو امیدیں محمود ابو خالد محمود صاحب کہتے ہیں پاکستانی قوم نے ہر وقت جہاں پہ بھی مسلم امہ پہ ظلم زیادتی ہوئی ہے پاکستانی قوم نکلی ہے, لیکن اس بار بہت خاموش ہو گئے ہیں. مشرق غوطہ میں یعنی بہت میں ہوا یہ ہے عبداللہ صاحب کہ اس دفعہ جو قوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یعنی ایک زمانہ تھا کہ ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ہم نکلتے تھے, یعنی اپنے طاقت کا مظاہرہ اس وقت ہم نکلیں کیا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم مجھے کیوں نکالا کہ رداد سنا رہے ہیں سڑکوں پہ. عمران خان دوسری طرف سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, کہتے ہیں میں رلاؤں گا تمہیں, اور تیسری طرف زرداری صاحب ہیں وہ سینٹ کی سیٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اقتدار کی کرسی سنبھالنے کی کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے میرے اقتدار کو دوام بخشا جائے اور میں بچ جاؤں. جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. تو جو انٹرنیشنل معاملات ہیں ان سے تو یہ لوگ آ رہی ہیں, بے خبر ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انہیں اپنی جو کرتوت ہیں ان کی وہ بقا کی ان کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کرپشن سے لڑ رہا ہے, کوئی شادیاں کر رہا ہے, کوئی سینٹ کے سیٹوں کے پیچھے جا رہا ہے, کوئی اپنی سیاسی موت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمارے رہنما جو ہیں وہ تو اس میں مشغول ہیں, وہ ان کی جو سوچ نہیں. دوسری طرف پاکستان میں ایک بہت بڑا سینٹیمنٹ یہ ابھارا جا رہا ہے, یہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ
جو پاکستانی نوجوان ہے یا پاکستانی قوم ہے، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، جہاں ایک طرف مشرقی غوطہ کے جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہیں دکھائے جاتے ہیں یمن کے مناظر بھی، جہاں سعودی بمباری سے لوگ جو ہیں بچے شہید ہوئے ہیں جو نظر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے کیوں نہیں نکلے، اس کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ وہی جنگ ہے جو فرقہ واریت کی جنگ ہے، جس کی طرف میں اور آپ بڑے عرصے سے اشارہ کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں پہنچ چکی ہے. اب وہ چنگاری جو ہے وہ سلگ رہی ہے. اس نے آخری اپنے وہ بم تک پہنچنا، اور کسی دن بلاسٹ ہونا ہے. وہ جس دن بلاسٹ ہوگی، پھر اللہ نہ کرے شاید ہمیں یہ مناظر دیکھنے پڑیں جو ہم شام میں دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے عراق میں دیکھے. وہی شیعہ سنی جو فسادات ہیں، ان کی چنگاری کوئٹہ سے کسی دن جلے گی، اور وہ گلگت کی طرف سے آئے گی، آئے گی، اور اسلام آباد کے یہ جو لہر ہے یہ لیبیا، عراق، یمن، شام تک محدود رہے گی، یا پھر اس کے لپیٹ میں اور بھی؟ نہیں، یہ اگر ہم نے یہاں پہ نہ روکی تو یہ آگے جائے گی. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ ناظرین ایک وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. مہمانان گرامی کو بھی بریک کے بعد ہم کال کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد تسلسل سے اسلامی ممالک کے خلاف گریٹ گیم کا آغاز کیا جا چکا ہے. عالمی اسلام کے خلاف اس زمینی، فضائی، میڈیائی اور پروپیگنڈے کی جنگ کی صدارت امریکہ، اسرائیل، بھارت اور ایران کر رہا ہے. فلسطین، شام، عراق، برما، افغانستان، یمن اور دیگر اسلامی ممالک کو جانی، مالی، معاشی اور ذہنی نقصان پہنچانے کے لیے آئے روز نت نئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. شام کے حالیہ واقعات نے امت مسلمہ کو جس حالت زار سے دوچار کیا ہے، تاریخ کے اوراق شاید اس کا احاطہ نہ کر سکیں. ابھی فلسطین، برما کی حالت زار پر پرنم آنکھیں خشک نہ ہونے پائی تھی کہ شام کے تاریخی اور جنت نظیر شہر مشرقی غوطہ کے بارے میں ذرائع ابلاغ سے موصولہ اطلاعات نے انسانیت کو خون کے آنسو رلا دیا. مجبور، بے کس اور محصور مسلمانوں پر آتش و آہن کی بارش نے اس شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سبھی مجبوری کے عالم میں موت کو گلے لگا رہے ہیں. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق شام کے شہر مشرقی غوطہ پر بمباری کے نتیجے میں 200 سے زائد بچوں سمیت 600 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخموں سے چور چور ہیں، جس پر پوری دنیا اشکبار ہے. عالمی تنظیم یونیسیف نے تازہ اعلامیے میں احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے لکھا کہ کوئی الفاظ جاں بحق بچوں کے ماں باپ کو انصاف نہیں دلا سکتے. ایک سطر کا احتجاج ریکارڈ کرا کر ایک انوکھا احتجاج کیا گیا، جبکہ کویت اور انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سرزمین انبیاء میں جو رقص کرتی موت اور ہماری بے حسی. اسی حوالے سے ہمارے مہمانان گرامی اس وقت شام سے ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. محمود صاحب، ہم بات کر رہے ہیں شام میں، خاص کر ابھی جو مشرقی غوطہ میں جو صورتحال ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ سے وہاں کی صورتحال، کیونکہ آپ کل پرسوں وہاں گئے بھی ہیں ادلب سے وہاں،
اور آپ نے وہ ساری حالت اور سچویشن آپ نے دیکھی ہے. ذرا آپ مختصر سا ہمیں وہاں کی صورتحال بتا دیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ. سب سے پہلے غوطہ کدھر ہے اور کیا ہے؟ جی الغوطہ دمشق کے نزدیک کے اور دمشق کے اطراف میں موجود مختلف شہروں اور دیہی علاقوں کو کہا جاتے ہیں. جی اس کے دو حصہ میں، شرقی اور غربی. جی یہاں تقریباً 5 لاکھ لوگ آبادی یہاں ہے اور تقریباً 6 اور 7 شہروں ہے: دوما، حرستہ، عربین، نشابیہ، زملکا، جوبر اور کچھ گاؤں بھی ہے. جی اور غوطہ آزادی ملا ہے 2011 میں، یعنی تقریباً 6 سال پہلے. اور پچھلے 5 سالوں سے یہ علاقہ محاصرہ ہے. 5 سال سے کوئی طعام، کوئی کھانا، کوئی دوا ضرور اندر نہیں سکتا. جی جی محمود صاحب. زیادہ بھی. جی تقریباً اس حملات کے آغاز ابھی تک تقریباً 25,000 شہید ہو. جی جی محمود صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. زخمی بہت ہے، یعنی تقریباً تو اور زیادہ. جی ہم آپ کو دوبارہ سے کال ملا لیں گے محمود صاحب. آپ ذرا ایسی جگہ پہ تشریف لے جائیں جہاں پہ سگنل صحیح. آپ جی جی جان زیب صاحب، یہ جو لہر ابھی مشرق غوطہ میں آئی ہے، اس سے قبل عراق، لیبیا، یمن ایک ممالک تباہ ہو گئے، پھر حلب، موصل، حما، ادلب، اس کے بعد مشرق غوطہ. کیا یہ یہاں پہ رک جائے گی یا یہ لہر چلتی جائے گی اور دیگر ممالک کو بھی اپنے لپیٹ میں لے؟ جی محمود صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا محمود صاحب، یہ وہاں پہ ابھی اس وقت لوگ کتنے شہید ہو گئے؟ خاص طور پہ یہ جو مشرقی غوطہ میں چند دنوں سے یہ بمباری چل رہی تھی، بعض لوگوں کا کہنا ہے 600، بعض لوگ 1000 تک بتاتے ہیں. کیا ہے یعنی؟ ہلو جی دوبارہ جی محمود صاحب. ہاں جی محمود صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں کی صورتحال ابھی الغوطہ الشرقیہ، مشرقی غوطہ کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ غوطہ یعنی جنگی حملہ ہوتے ہیں. جی ہوتے ہیں، ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں زخمی ہو گئے. روسی ایئرکرافٹ پر بمباریں کر رہے تھے. جی موت ہر جگہ میں ہے. آسمان سے روسی جہاز مارتے اور زمین پر ایرانی فوج اور اس سے متعلق ملیشیا ہر مخلوق کو قتل عام کر رہے ہیں. ہر مخلوق، آدمیوں، بچوں، عورتوں، بزرگوں، درختوں، جانوروں، جو بھی قتل عام. کیونکہ یعنی لوگ مطلب شیعہ ان کے اعتقاد رکھے ہیں، اس کا اعتقاد رکھے ہیں. اور مہدی جو جھوٹ ایمان میں جو اختفاء کر رہے ہیں وہ جلد ظہور کرے گا. جی اور بہت متعدد ملیشیا کام کے ساتھ، بہت متعدد ملیشیا ایرانی، کیونکہ بشار کا وقت ختم ہو گیا. جی اور ہمارے حقیقی مضبوط دشمن زمین پر بشار کے ساتھ وہ فوج، ایرانی فوج اور بشج اور عراقی ملیشیا اور پاکستانی کچھ چھوٹے پاکستانی ملیشیا تقریباً 200 اور اس کے نام میں، اور افغانی ہزارہ ملیشیا جو نام زینبیون 18,000 تعداد میں زیادہ.
اور اس میں ایران نے ٹریننگ کیا تھا اور ایران سے تنخواہ ملتا تقریباً 400,000 در مہینہ حاصل ہونا. تو محمود صاحب جو اہلیان شام ہیں ان کی پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہوں گی اور ہیں بھی، صرف شام کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی. لیکن جب آپ وہاں پہ پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں زینبیون یعنی لواء زینبیون کے تحت جو آپ کو مار رہی ہیں، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ یعنی پاکستان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا الغوطۃ قصاص المسلمین. جی بالکل. مطلب الغوطہ مسلمین کا مرد جگہ ہے. جی. اور ہم افسوس ہے کیونکہ تمام ممالک اکثریت خاموش ہے، ایک جرم بر خاموش ہے. اسلامی ممالک جو چاہے کہ تمام وسائل استعمال کرتے ہیں اور یعنی شام اس کو مجرمان خواریوں کو جنگ بندے پر مجبور کر رہے اور جنگی جرائم مرتکب ان ظالموں کو عقاب دینے چاہیے. جی. اور یعنی سلاح سب سے بڑا سلاح دعا. جی. الدعاء سب سے بڑا سلاح. ہم چاہیے پاکستان لوگ سے اور ساری امت مسلمہ الدعاء آخری رات قیام اللیل میں الدعاء اہل غوطہ کے لیے دعا. جی بالکل. دعا اور بھی یعنی اہل الغوطہ ابھی نفسیات بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. جی. کیونکہ اگر ہم زندہ ہیں جی انشاءاللہ مطلب نصر ہوگا. جی. اگر ہم موت جائیں گے مطلب انشاءاللہ جنت جائیں گے، پھر جہنم جائیں گے. اور حزب الشیطان، حزب ایران جو ملیشیا ہزارہ قوم اور متعدد ملیشیا انشاءاللہ یہ باذن اللہ تعالی مخذولین، ہم یعنی ان کو وہ مہزومین کریں گے انشاءاللہ. جی ان کو شکست ہوگی. اچھا تو محمود صاحب اہلیان شام کی طرف سے اپنی طرف سے آپ پاکستانی قوم کو یا دیگر جو اردو بولنے والے ہیں جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ بس دوبارہ آواز کلیئر نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کو لوگ سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں پاکستان سے ہوں یا پوری دنیا سے جو اردو سمجھ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اہلیان شام کا؟ یعنی اگر جو بھی استطاعت ہے، جو بھی مدد ہم انشاءاللہ یعنی ہم بورے پاکستان لوگ اچھے ہیں اور دل بہت بڑا ہے اور بہت یعنی آج ہم اعلام اور ٹی وی میں پاکستان لوگ احتجاج کیا، لیکن یعنی ہم کیا بولتے ہیں جی محمود صاحب بہت شکریہ. سلامت رہیں. آپ کے یہاں سگنل کا مسئلہ ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی دن بات ہوگی. جی منہاج صاحب یہ لہر جو آپ نے باتیں یار ویسے ان کا جگرا ہے یہ لوگ کس طرح یعنی یہ دیکھیں یہ ادلب سے ہیں محمود صاحب اور یہ ادلب میں جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، پھر حلب میں جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، غوطہ میں جو ہوا اور یہ غوطہ بھی گئی، انہوں نے سارے مناظر دیکھے. ویسے ان لوگوں کا تو جگرا ہے لیکن کہ برداشت بھی کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے. لیکن ہمارا بھی تو ایک امتحان ہے، ایک فرض ہے. کل وہ کوئی ایک ویڈیو تھی، مجھے اب اس کی سمجھ نہیں آئی لیکن وہ مجھے لگ ایسے رہا کہ طیب اردگان کی ویڈیو، وہ ان سے شامی انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، شامی بچی انہیں کہتی ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، تو وہ طیب اردگان سے آگے سے کہتا ہے کہ ہر کوئی شہید نہیں ہوتا، شہادت کے مرتبے پر ہر کوئی فائز نہیں ہوتا. تو یہ اہل ہوتا اور اہل شام کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس دور میں پرفتن دور میں شہادت انہیں نصیب ہو رہی ہے، اور وہ اس فخر کے ساتھ کہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے. اور بے شک جنت ایسے ہی لوگوں سے بھری جائے گی اور خدا نخواستہ ہم بدعمالوں کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے.
بات یہ ہے عبداللہ صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے، یہ جو جنگ ہے یہ خالی ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں موند لیں. جب عراق میں یہ جنگ چھڑی تو ہم نے کہا یہ صرف عراق تک رہے گی. عراق تک رہے گی. پھر جب یہ جنگ یمن میں داخل ہوئی تو ہم نے کہا صرف یمن میں رہے گی. جب پھر یہ جنگ لیبیا میں شام میں داخل ہوئی تو ہم نے کہا یہ وہیں پہ رہے گی. یہ ہماری خام خیالی ہے. یہ جنگ ہمارے گھروں تک آئے گی. اس جنگ نے آنا ہے. اس ایران کی طاقت کو توڑنا ہوگا، روکنا ہوگا، اور اسے اہل اسلام سے خارج کرنا ہوگا. اسلامی ممالک کو یہ اپنا اتحاد دکھانا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ دے آر ناٹ مسلم، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ ظلم و بربریت کے مسلمان معصوم بچوں کو، یار ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ کافر کو بھی نہ مارو. ہمارا اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جنگی اصول، درخت نہیں کاٹنا، بوڑھے بزرگ اور بچوں کو نہیں مارنا. تو یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں جہاں جاتے ہیں بوڑھے بزرگوں اور بچوں کو مارتے ہیں اور درختوں کو بھی وہ کاٹ رہے ہیں؟ کیا وہ یہودی بن گئے ہیں کہ وہ زیتون کے درختوں سے ڈرنا شروع ہو گئے کہ یہ گواہی دیں گے ان کے خلاف؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سے امام کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سے دین کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ لوگ اس طرح ظلم و بربریت کو؟ اور پھر جہاں تک ہم نے جب ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تو عبداللہ صاحب ہمیں بلا تفریق کرنی ہوگی. ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ یمن میں بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی جو جنگی جہاز گولے برسا رہے ہیں وہاں ان میں بھی معصوم بچے مر رہے ہیں. اور پھر ہمیں بتانا ہوگا کہ کشمیر میں بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہے. ہمیں بتانا ہوگا کہ فلسطین میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے. پھر ہم جب تفریق کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا. آج ان کے بچے مریں، کل میرے بچے مریں گے. اس آگ نے ہر کسی کو لپیٹ میں لے لینا ہے. اس آگ سے نپٹنے کے لیے ہمیں حکمت عملی اپنانی ہوگی، مسلم اتحاد کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اسے عملی جامہ پہنانا ہوگا. یہ نہیں کہ 32 42 52 ممالک کی اتحاد فورس ایک بنا دی، ایک نام رکھ دیا، جھنڈے لگا دیے، دنیا کو بتا دیا اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا. یار یہ ظلم و بربریت دو ممالک آ کے کہاں سے دیکھیں نا. اب میں نے ساری صورتحال وہ بتائی کہ امریکہ نے عراق میں اپنی مستی دکھائی، فرانس اور جرمنی نے لیبیا میں دکھائی، اور شام میں جو ہے روس اور چائنا دکھا رہے ہیں. تو مسلم ممالک کا کردار کہاں پہ ہے؟ ترکی کہاں پہ ہے؟ پاکستان کہاں پہ ہے؟ سعودی عربیہ کہاں پہ ہے؟ ان کا کیا کردار ہے؟ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ان کا کردار کدھر ہے؟ بھائی ہمارے ملک، ہمارے مسلمان، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں وہ کٹ رہی ہیں، ان کے اعضاء کٹ رہے ہیں، ان کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے گھر تک نہیں پہنچے کہ ہم اپنے گھر کو محفوظ کریں. ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں جس طرح سرحدوں کو کراس کرنا ہوگا. میں ذرا شاید ایک بات آپ میرے سے متفق ہوں گے. ہم جتنے ممالک یہاں پہ تہس نہس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان کو اگر ہم جائزہ لے لیں، لیبیا، عراق، شام، یمن، اس میں جو ہمارے پڑوسی ملک نے مداخلت کی ہے اس وقت کی ہے جب اس نے اندرونی طور پہ اپنے کارندے بنائے. جی شام میں اس نے اب یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستانی اداروں کو، پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو جو طالبان سے لڑ رہے تھے وہ کل انہیں ایرانی ملیشیا کے خلاف لڑنا پڑے گا. انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں وہ اسلحے کی کھیپیں روکنی ہوں گی جو بلوچستان کے ذریعے پاکستان سے ہوتی وہ گلگت بلتستان تک پہنچ رہی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا نہیں پارا چنار میں کیا ہوا ہے. پارا چنار میں ایک بھی سنی گھر نہیں رہا، وہاں سے سنیوں کو نکال باہر پھینکا انہوں نے. یار ایک آزاد سٹیٹ میں جس کی 10-12 لاکھ آرمی ہے وہاں یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر آرمی بریگیڈیئر، آرمی کمانڈر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں علاقہ مکینوں کے کہنے پہ تبدیل کیا گیا، فقط اس لیے کہ اس کا نام عمر تھا. فقط اس لیے کہ اس کا نام عمر تھا. یار ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کو آواز دے رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا. یہ ویسے گھنٹی خطرے کی گھنٹی ہے. یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی. اور ان اداروں کے لیے، ان سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے جو ملک کے پاسبان ہیں، جن کے جو نوجوان 23 سالہ نوجوان، 24 سالہ 26 سالہ نوجوان روز بارڈر پہ سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں. پوری قوم اشکبار ہوتی ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ قوم کھڑی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے. وہ جو قوم کے سیلاب آئے تو ساتھ کھڑے ہیں، قوم میں زلزلہ آئے تو ساتھ کھڑے ہیں، الیکشن ہو تو وہ ڈیوٹیوں پہ دے رہے ہیں، پولیو کی وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، مردم شماری کی وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. تو ہماری ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا را اس طرف بھی
سوچیں اور دیکھیں کہ 35,000 نوجوان ہمارا کس طرح عراق اور شام اور لیبیا کی جنگ کا ایندھن بنا. کل وہ نوجوان جب واپس آئے گا تو اس سے ہم کس طرح ڈیل کریں گے, اس سے کون سے قید خانوں میں ڈالیں گے, اسے کون سے صحبت خانوں میں ڈالیں گے, اور جب ہم انہیں قید میں ڈالیں گے, ہم انہیں جیل میں ڈالیں گے, ہم انہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈالیں گے, تو کیا ان کے گھر والے احتجاج نہیں کریں گے؟ مسنگ پرسن کا دوبارہ شور ہوگا, نہیں بلند ہوگا کیا کہ یہ امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور روس کی انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کریں گی؟ یہ ماروی میمن اور ماروی سرمد خاموش بیٹھیں گی؟ یہ موم بتی مافیا ہمارے پاس خاموش بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. ان کے لیے پھر آپ کو ابھی سے حکمت عملی تیار کرنی ہوگی اور انہیں جانے سے روکنا ہوگا. اور وہ جنگ عبداللہ صاحب, چاہے وہ یمن کی جنگ ہے, چاہے وہ شام کی جنگ ہے, چاہے وہ عراق کی جنگ ہے, چاہے وہ لیبیا کی جنگ ہے, پاکستان نے جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ کسی طریقے سے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, چاہے وہ سول ملیشیا ہو, چاہے وہ فوجی ملیشیا ہو. ہم کسی طریقے سے اس جنگ کا حصہ نہیں ہے تو ہماری پالیسی واضح ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں. دیٹس اٹ. ہمیں اپنے آپ کو واضح کرنا ہوگا. اور جب یہ شامی مسلمانوں کو یہ گلہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ آپ کے 35,000 لوگ یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں مار رہے ہیں. یعنی وہ پاکستان جس سے امیدیں تھی امت کو, شام کو, فلسطین کو, وہ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے بہت دل دکھی ہو جاتا ہے. آخر میں چلے بات کرتے ہیں, جب بھی کسی سے بات کریں تو وہ یہی سوال ہوتا ہے, اور یہی سوال میں اکثر اپنے مہمانوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ اہلیان شام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت پاکستان. ہمیں فی الوقت تو یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا سوچنا, انہیں کپڑوں کو سوچنا ہے, اور ان کی امداد کسی طریقے سے کرنی ہے. دعا کا انہوں نے کہا ہے, دعا سے آگے کام بڑھ کے عملی طور پہ ہمیں کرنا ہوگا. اور جب تک عبداللہ صاحب, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل جب تک میں اپنی ذات سے شروع نہیں کرتا تب تک وہ عمل نہیں ہوتا. ابھی فی الوقت ان کی ضرورت ہے, انہیں گرم کپڑے پہنچائے جائیں, انہیں خوراک پہنچائی جائے. ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, رہنے کو شیلٹر نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. تو اس سردی میں, اس وقت جب ہم موج مستیاں منا رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹس میں ہولی منائی جا رہی ہے, تو وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. خدا رہا ان کے بارے میں سوچیں, ایٹ لیسٹ قرارداد پاس کریں نیشنل اسمبلی سے, صوبائی اسمبلیوں سے, سینٹ سے, اور ان کے لیے دعا کریں, اور قوم کو ایک ترغیب دیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے حکومتی تحویل میں, حکومتی اداروں کی تحویل میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ خود سامنے آئے, ان کے لیے ایک فنڈ قائم کرے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے جہاں ہم نے اتنے مہاجرین کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ اناؤنس کریں کہ ہم شامی مہاجرین کو خوش آمدید کہتے ہیں, انہیں اپنے ملک میں بسائیں, اپنے ملک کے ریگستانوں کو ان سے آباد کریں. وہ ویسے بھی عرب کے لوگ ہیں, ریگستانوں کے رہنے والے لوگ ہیں, انہیں آباد کریں, انہیں اپنی جگہ دیں, انہیں آبادی دیں. ملک ریاض صاحب آگے بڑھیں, وہ 200 مکانوں کا اعلان کر دیں, 200 فیملیوں کو وہ رکھ لیں. ڈی ایچ اے ہمارے پاس فوج کا ادارہ ہے, فوج آگے بڑھے, 500 کا وہ اعلان کر دے. پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم والے وہ ایک مکان اناؤنس کریں, ایک پلاٹ اناؤنس کریں. جو عام گھروں میں لوگ رہتے ہیں وہ مہاجرین مدینہ, وہ انصار مدینہ کی یاد تازہ کریں. وہ کہیں ہم اپنا آدھا گھر ان کو دیتے ہیں, آدھا گھر میں خود آباد ہوں. اس طرح اگر ہم امت کے درد کو سوچیں گے, امت کے درد کے لیے اپنے درد سمجھیں گے, ایک جسم کی مانند ہم بنیں گے, تو پھر یہی حالت ہے کہ امت کو ہم آباد کر سکیں گے. لیکن پھر یہ یاد رکھیں کہ انہیں یہ اس بات پہ فورس کریں اور اس بات پہ مجبور کریں, چاہے وہ فلسطینی ہو, چاہے وہ شامی ہو, چاہے وہ لیبیائی ہو, چاہے وہ عراقی ہو, سے کہیں کہ اپنی خدا را اپنی سرزمین مت چھوڑو کفار کے لیے, مر جاؤ, اسی میں دفن ہو جاؤ, اسی مٹی میں ہو جاؤ, لیکن اپنی زمینیں, اپنے گھر, اپنے آباء و اجداد کی جگہ کو مت چھوڑو. اگر تم نکل گئے تو وہاں پہ یہودی آ کے آباد ہو جائیں گے. یہ تم ایرانیوں کو آباد نہیں کر رہے, تم مجوسیوں کو آباد نہیں کر رہے, تم ایرانی ملیشیوں کو آباد نہیں کر رہے, تم وہاں پہ یہودیوں کے لیے جگہ خالی کر رہے ہو. سوشل میڈیا پہ ایک بات بڑی گردش کر رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ابھی یہ خبر مصدقہ ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے 2-4 جگہ پہ پڑھی تھی کہ کچھ دن قبل سندھ اسمبلی میں ہولی کا تہوار منایا گیا. بڑے یعنی وہاں پہ ڈول کے تھاپ پہ رقص ہوئے, رنگ ایک دوسرے کے اوپر بکھیر دیے گئے. تو یعنی لوگ اس کو لے کے وہاں سے کچھ پکچر لے کے پھر شام کی وہ لے کے ایک پوسٹ بنا کے شیئر کرتے ہیں. تو وہ بالکل عجیب سی صورت ہوتی ہے. دیکھیں جی, وہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے, اور پھر ہر اسمبلی کا اپنا اپنا ایک, محترمہ بی بی کا جو موٹو تھا وہ بھی ایسی تھا, وہ لبرل نظریات کی حامل تھیں. ان کا بیٹا جو آگے سے آیا ہے, اور پھر جو ان کے شور ہیں وہ بھی اسی طرح کے خیالات کے وہ حامل شخصیت ہیں.
تو اہل ایران کے ساتھ ان کی بڑی جاریاں ہیں، اور پھر وہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بشار الاسد شام میں ہے، پاکستان میں جو پیپل پارٹی ہے وہ اہل ایران کی حمایت یافتہ ایک جماعت ہے، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ اسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان کے نزدیک یہ دین اور یہ اسلام اور یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. خدا نخواستہ مجھے کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین کی روح سے واقف لوگ نہیں ہیں. یہ کبھی وہ گو ماتا کے آگے وہ موم بتیاں جلا رہے ہوتے ہیں. پھر مثالیں اگر کچھ بات کی جائے تو مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ نہیں بولتے دبئی میں مندر بن گیا ہے، آپ نہیں بولتے سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے. بھائی ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے، جی ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے اپنے رسم و رواج ہیں. ہم نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم کسی کے عمل کے جواب دہ نہیں ہیں. کسی ملک میں سنیما نہیں تھا تو اچھی بات تھی، اب بن گیا تو بری بات ہے. ٹھیک ہے، کسی ملک میں مندر نہیں تھا تو اچھی بات تھی، بن گئے تو بری بات ہے. اسلام کے خلاف سرگرمیاں ہوں گی وہاں پہ، سنیمے میں ناچ گانا ہی ہوگا. بھائی وہ کسی ملک میں بھی جائز نہیں ہے، وہ کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے. تو وہ ہر شخص کا اپنا فعل، اپنا عمل ہے، اپنی پالیسی. ہم تو پاکستان کی بات پاکستان کی بات کرنی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے جواب دینا ہے، اور ہم نے اپنے حوالے سے جواب دینا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ بحیثیت قوم ایسے کام مت کیے جائیں جس سے قوم کے اقدار کو ٹھیس پہنچے، جس سے قوم کے دل زخمی ہو، جس سے ایک بہت بڑا طبقہ مکتبہ فکر جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ قوم کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہولی کا تہوار منانا، ہم یہ ان سے کہیں گے کہ یہ کل ایک قرارداد پاس کریں اور ریکویسٹ کریں انڈیا میں جہاں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں کہ وہ عید کا تہوار جا کے کسی اسمبلی میں منائیں. تو پھر ہم انہیں دیکھ لیں گے، ان سے جواب طلب کر لیں گے. ان کو سمجھ لگ جائے گی، انہیں پتہ لگ جائے گا وہ کتنی نفرت کرتے ہیں. وہ عوام مسلمان بچوں کو ذبح کر دیا، ان کے سینے سے دل نکالے جاتے ہیں، بزرگوں کی داڑیاں کاٹی جاتی ہیں، انہیں گائے ماتا کا پیشاب پلایا جا رہا ہے. تو یہ لوگ تہوار منا رہے ہیں ہولی کا، اور ہندوؤں کے ساتھ یہ محبت کے پینگے چڑھا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے انہیں، یہ سوچنا چاہیے. ان بابری مسجد کی جو شہادت میں جو شہید مسلمان ہوئے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، وہاں جو مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں ان کی دل آزاری کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ کرے. مسلمانوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. بہت شکریہ جان زیب صاحب، سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. شعر جان زیب صاحب نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے وہ ہم انسان ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حص دی ہے، ہمدردی کی ایک حص دی ہے، انسانیت کی ایک حص دی ہے. لیکن جب یہی حص ختم ہو جائے، جب یہی انسانیت ختم ہو جائے، تو پھر انسان چاہے وہ شکل و صورت سے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، علم کے لحاظ سے وہ کتنا ہی بڑا وہ جاننے والا نہ ہو، مال کے لحاظ سے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن وہ جب اس کے اندر انسانیت ختم ہو جائے تو اس کی کوئی وقت، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور انسانیت بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ آپ کے اندر آ جائے تو آپ غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر فطری چیز کو دیکھ کے آپ کا دل دکھتا ہے، دل دھڑکتا ہے. مثلا انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا ایک رحم دل بنایا ہے کہ جب وہ ایک جانور کو بھی مرتا دیکھے تو اس کا دل دکھتا ہے، تڑپتا ہے. لیکن آج ہماری انسانیت پہ بالکل یعنی مجھے شک ہو رہا ہے کہ تڑپتی انسانیت جانور نہیں، انسان تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ہماری انسانیت نہیں جاگتی. ہماری اخلاقیات اور ہماری مسلمانیت، ابھی مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی مانند ہے. میں کئی بار آپ ناظرین کے ساتھ یہ حدیث شیئر کر چکا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مثال، مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. جب جسم میں ایک جگہ کو تکلیف ہو تو منہ سے چیخیں نکل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن ہمارے کتنے سارے حصوں کو اس وقت یعنی کتنے سارے حصے تکلیف میں ہیں. آپ دیکھیں ذرا، یہ ہم مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہیں. مثلا پاکستان،
فلسطین، کشمیر، یہ ہم سارے ایک جسم ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں۔ آج کشمیری مسلمانوں کو کس قدر تکلیف میں ہے، فلسطین، شام، لیبیا، عراق، یمن، لیکن ہمیں نہ کوئی آنسو نکلتے ہیں، نہ کوئی چیخ نکلتی ہے، نہ آواز نکلتی ہے، نہ ہی دعائیہ کلمات نکلتے ہیں۔ تو اس لیے سوچنا ہوگا ہمیں اپنی انسانیت پہ اور ہمیں اپنی مسلمانیت پہ۔ بس اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمیں اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔